صل على محمد وآل محمد اللهم صل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك مع من أحببت، أو قال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران محترم، عزیزان گرامی قدر، میرے معزز و مکرم دینی اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں بسنے والے ہر شخص کے سامنے ایک مقصود ہوتا ہے، ایک ہدف اور ٹارگیٹ ہوتا ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مقصود اور اپنے ٹارگیٹ تک پہنچ جائے، وہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی شخص کو اپنے ٹارگیٹ اور اپنے مقصود تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اسے مقصود تک پہنچنے کا راستہ معلوم ہو. اور اگر مقصود تک پہنچنے کا راستہ معلوم ہو تو پھر وہ راستہ سہل اور آسان بھی ہونا چاہیے. اگر وہ ایزی ہے، سہل ہے، تو آدمی بہت جلد اپنے مقصود تک پہنچ جاتا ہے. اس کے برخلاف ایک شخص ایسا ہے جسے مقصود تو معلوم ہے لیکن مقصود تک پہنچنے کا راستہ معلوم نہیں، یا راستہ تو معلوم ہے لیکن وہ راستہ نہایت دشوار ہے جسے اختیار کرنا اس کے لیے ناممکن ہے. تو ایسا آدمی اپنے مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. اور ایک آدمی ایسا بھی ہے، جیسے دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ان کو مقصود بھی معلوم ہے، راستہ بھی معلوم ہے، راستے کی آسانی بھی معلوم ہے، لیکن کرنا کچھ نہیں. سستی ہے، کاہلی ہے، غفلت ہے. تو ایسا آدمی کبھی بھی اپنے مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. یہ دنیا کا اصول ہے. جیسی محنت کرو گے ویسا پھل پاؤ گے. من جد وجد، جو کوشش کرے گا وہ پائے گا. من طرق الباب فتح، جو شخص دروازہ کھٹکھٹاتا رہے گا اس کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا. ایک آدمی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی زمین میں اعلیٰ سے اعلیٰ پیداوار ہو. وہ کچھ بیج لایا اور گھر کے ایک کونے میں رکھ دیے. کئی دنوں تک وہ بیج وہیں پر پڑے رہے، اپنی زمین میں نہیں لے گیا، اس کو بویا نہیں. کوئی کاشتکاری اور کھیتی نہیں کی، جو پروسیس ہونا چاہیے وہ پروسیس نہیں کیا. اب صرف وہ یہ سوچتا رہے، یہ تمنا کرتا رہے کہ یہ جو بیج ہیں
اس سے پودا نکلے اور پھر وہ بڑھے پھلے پھولے، اس پر پھول آئے، اس پر پھل آئے، تو یہ صرف اس کی تمنا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس کو وہ بیج لے کر اپنی زمین میں جانا پڑے گا، اس کو بونا پڑے گا، محنت کرنی ہوگی، کاشتکاری کرنی ہوگی، تب کوئی چیز وجود میں آئے گی۔ اور جیسا بیج ڈالو گے ویسا زمین سے نکلے گا۔ گندم از گندم برویت جو سے جو، از مکافات عمل غافل مشو۔ یہ فارسی زبان کا شعر ہے، شاعر اس میں یہ کہتا ہے کہ گیہوں کا بیج ڈالو گے تو گیہوں نکلیں گے، جو کا بیج ڈالو گے تو جو نکلیں گے۔ اپنے اعمال کی پاداش اور اس کی جزا سے انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ رب العزت اولاد عطا فرمائے، بچے کے حصول کے لیے، اولاد کو پانے کے لیے نکاح کرنا ہوگا، اور ایک پروسیس سے گزرنا ہوگا، تب جا کر اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے اور اپنی چاہت سے اسے اولاد عطا فرمائے۔ ایک انسان صرف یہ تمنا کرتا رہے کہ مجھے بچہ مل جائے، بچی مل جائے، مل جائے، مل جائے، مل جائے، صرف تمنا ہی کرتا رہے تو ایسی تمنا سے کچھ نہیں ملتا۔ یوں سوچے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو ایسی جو مثالیں ہیں یہ بہت نادر ہیں۔ دنیا کے اندر کچھ پانے کے لیے اس چیز کا جو راستہ ہے اس سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ ایک صاحب ایک بزرگ کے پاس آیا کرتے تھے اور ہمیشہ دعا کراتے تھے کہ حضرت دعا کر دیجئے کہ میرے یہاں اولاد ہو جائے۔ کئی سالوں تک دعا کرائی، جب کئی سال گزر گئے تو حضرت نے ایک دن پوچھ لیا کہ آپ نے نکاح کیا؟ کہ نکاح تو نہیں کیا، شادی وادی نہیں کی ہے میں نے، مجھے تو ویسے ہی چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ویسے اولاد نہیں ملتی، وہ ایسا سمجھتے تھے کہ جیسے بارش آسمان سے برستی، بچے بھی اسی طرح آسمان سے آتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر کچھ بھی پانے کے لیے اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ دنیا کا بھی یہی طریقہ ہے اور آخرت کا بھی یہی طریقہ ہے۔ یہاں آپ کے اگر اعمال اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ویسا بدلہ عطا فرمائیں گے، اگر اعمال برے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو سزا دیں گے، راہ عذاب سے آپ کو گزرنا ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو شخص ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اپنی آنکھوں کے سامنے اسے دیکھ لے گا، اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ ذرہ برابر برائی کرے گا، اس کی پاداش اور اس کی سزا اسے بھگتنی ہوگی۔ یہ اصول ہے، یہ عادت اللہ ہے، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے، اپنی چاہت سے اور اپنے فضل عظیم سے کسی کو معاف فرماتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے خطبے میں ایک آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اگر ہم اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کے راستے پر چلیں، سنت کے راستے پر چلیں۔ قرآن کریم نے جو احکام اور جو سنہری باتیں، جو واضح آیات
رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کے لیے بیان کی ہیں، ان آیات کو ہمیں دل و جان سے لگانا ہوگا، انہیں عملی جامہ پہنانا ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کو اختیار کرنا ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لن تضلوا بعدی ابدا، تم میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے جب تک تم دو چیزوں کو اختیار کرو گے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ آج ان دونوں چیزوں کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ اللہ کی کتاب، ہمارے کئی نوجوان ایسے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کا قرآن سن لیجئے، صحیح قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ جو کتاب میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل بن کر آئی، رہبر بن کر آئی، جس کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی مخفی ہے، پوشیدہ ہے، اور دارین کی سعادتیں جس میں مضمر ہیں، ان کتابوں کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، اس کتاب کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، ہم نے اس کو الماری کی زینت بنا دیا، ہم نے اس کو رمضان کے لیے خاص کر دیا، نہ اسے سنتے ہیں، نہ اسے پڑھتے ہیں، نہ اس کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، نہ اس کی بات سننا گوارا ہے۔ آج ہمارا نوجوان لایانی کاموں میں اور لایانی باتوں میں مشغول ہے، اسے اچھا لگتا ہے موبائل کے ساتھ، اسے اخبار پڑھنا پسند ہے، قرآن کا ایک ورق پڑھنا پسند نہیں، اسے موبائل دیکھنا پسند ہے، یوٹیوب دیکھنا پسند ہے، شارٹس دیکھنا پسند ہے، ریل پر ریل دیکھتا جا رہا ہے، لیکن دن بھر میں ایک 5 منٹ کا وقت نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کے لیے فارغ کرے۔ ایک رپورٹ ہے، اس رپورٹ نے یہ آشکارا کیا ہے کہ سن عیسوی 2000 کے بعد جو جنریشن اس دنیا میں آئی ہے، دنیا کی ہسٹری اور تاریخ میں اس سے زیادہ کمزور جنریشن کبھی نہیں آئی، جن کی عمر آج 24 سال، 25 سال، 26 سال، 25 سے 30 سال کی جو جنریشن ہے، ان کی زندگی کو آپ دیکھیں گے، جن کی زندگی ٹیکنالوجی کی زندگی ہے، جو بڑے ہوئے ہیں موبائل کے ساتھ، انٹرنیٹ کے ساتھ، اور دنیا کی نئی نئی ایجادات کے ساتھ، دنیا کی ہسٹری اور تاریخ کے اندر ایسی کمزور نسل کبھی بھی نہیں آئی۔ یہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے، ان کی گردنیں خم ہو چکی ہیں موبائل دیکھتے دیکھتے، ان کی آنکھیں کمزور ہو چکی ہیں موبائل دیکھ دیکھ کر، یہ ذہنی دماغی امراض کے شکار ہے، کئی قلبی امراض میں مبتلا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھنا چاہیے وہ دیکھ نہیں رہے، اور جس کی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ موبائل انسان کی ضرورت ہے، لیکن یہ ضرورت ہے، اس کا ایک دائرہ ہے، اس کی ایک باؤنڈری ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی 24 گھنٹے جب تک وہ جاگ رہا ہے ہمیشہ موبائل کے ساتھ ہے، سو رہا ہے موبائل بازو میں ہے، اٹھ رہا ہے فوراً سب سے پہلی چیز موبائل ہے۔ موبائل موبائل موبائل، اس نے ہم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ اس دنیا کا اور اس روئے زمین کا اس وقت سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس فتنے کے ذریعے جہاں انسان ظاہری جسم کے اعتبار سے کمزور ہوا ہے، وہیں پر اس کی روحانیت بھی کمزور ہوئی۔ فحاشی اور عریانیت جتنی موبائل کے ذریعے دنیا میں پھیلی ہے، اتنی اس سے پہلے کبھی نہیں پھیلی۔ انسان بند کمرے میں ہے، تقویٰ نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت نہیں ہے۔ جس کا تھا ڈر وہ نہیں ہے گھر، اب جو چاہے کر، انسان جو چاہے دیکھ رہا ہے، خوف نہیں ہے اللہ کا، روحانیت اس کی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے کئی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایسی ہیں موبائل کی راہ سے مرتد ہو چکے، ایمان کی راہ سے نکل چکے۔ وجہ اس کی ہے کہ جو دیکھنا ہے وہ دیکھتے نہیں، جو پڑھنا ہے وہ پڑھتے نہیں، جو سننا ہے وہ سنتے نہیں، ان کی صحیح تربیت نہیں ہوئی۔ موبائل میں یہ بھی کہتا ہوں کہ وہ دو دھاری تلوار ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا کہا جاتا تھا کہ آج سے 50 سال پہلے یا 30-40 سال پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ بک، کتاب، یہ دو دھاری تلوار ہے۔ کسی کتاب کا آپ کو مطالعہ کرنا ہو، اس کی ریڈنگ کرنی ہو، اس کو پڑھنا ہو، تو کسی تجربہ کار، ماہر، کسی عالم، کسی مفتی سے آپ رائے لیں کہ یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ بعض لٹریچر اور بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی پڑھتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کتاب دو دھاری تلوار ہے، اگر آپ نے صحیح کتاب پڑھی تو وہ آپ کو فائدہ دے گی،
اور آپ کے اخلاق بنائے گی. اور اگر آپ نے غلط کتاب پڑھ لی تو یہ دو دھاری تلوار ہے. یہ تلوار آپ کے دل میں بھی لگ سکتی ہے, آپ کے اخلاق پر بھی لگ سکتی ہے, آپ کے دماغ پر بھی لگ سکتی ہے, آپ کے کیریکٹر اور اخلاق پر یہ تلوار لگ سکتی ہے. لیکن اب یہ کتابوں کا دور ختم ہو گیا. ایک صاحب نے اسٹیٹس رکھا تھا, کئی دنوں پہلے کی بات ہے, کہ جی چاہتا ہے کہ لبے سڑک اور بڑے مارکیٹ کے اندر ایک بڑی لائبریری میں اوپن کروں, کھولوں اور 24 گھنٹے تک اسے کھلا رکھوں. اس میں ہر فن کی کتاب, طرح طرح کی دنیا کی جتنی کتابیں سب اس لائبریری میں جمع کروں اور 24 آورز اسے اوپن رکھوں. اور میں یہ تمنا کروں کہ کوئی چور آئے اس لائبریری میں جائے اور ایک کتاب چوری کر لے. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں, لیکن کسی کو کتاب کا ذوق نہیں, شوق نہیں. چوری تو ہزاروں چیزیں کر سکتے ہیں, لیکن کتاب کی چوری کوئی نہیں کرے, اس لیے کہ کتاب کا شوق نہیں رہا, پڑھنے کا شوق نہیں رہا, وہ ذوق نہیں رہا. اب جو کچھ ہے موبائل ہے, ہمیشہ موبائل. اس لیے میرے بھائی یہ ضرورت کی چیز ہے, اس کا اچھا ہے, اس کا برا استعمال برا ہے. جس کے اتنے جتنے اس کے منافع اس سے کہیں زیادہ اس کے مضرات اور نقصانات ہیں. دنیا اس کا مشاہدہ کر رہی ہے. اس لیے اگر ہمیں خیر کی راہ اختیار کرنا ہے, جنت کی راہ پر جانا ہے, تو دور حاضر کے جو ٹیکنالوجی ہے اور جو جدید آلات ہیں ان کا صحیح استعمال کرنا ضروری ہے. اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں, تقوی اختیار کریں. موبائل آپ کے پاس ہے, اگر تقوی نہیں ہوگا تو یاد رکھیں آپ کبھی بھی اس کی برائی سے بچ نہیں سکتے, آپ اس کے مضرات اور نقصانات سے بچ نہیں سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین, سچے لوگوں کے ساتھ, ربانی لوگوں کے ساتھ, اللہ والوں کے ساتھ, سچے جو اپنی باتوں میں بھی ہو, اپنے اعمال میں بھی ہو, اپنے حال میں بھی ہو, جیسا ان کا ظاہر ہو ویسا ان کا باطن ہو. ایسے جو لوگ سچے ہیں, الصادقین فی الاقوال والافعال والاحوال, ہر چیز میں سچے لوگ ہوں, جو اکابر علماء ہیں اور جو ربانیین ہیں, جو اللہ والے ہیں, ان کی صحبت اگر آپ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ تقوی کا کوئی شمع اور کوئی ذرہ آپ کو بھی عطا فرمائے گا. وہ آپ کو نمازوں پر ابھارے گا, وہ اللہ کے ذکر پر ابھارے گا, وہ تسبیحات پر ابھارے گا, وہ سنت رسول پر عمل کرنے پر ابھارے گا, وہ آپ کو گناہوں سے بچائے گا, وہ تنہائی میں اور خلوت کے اندر اللہ کا خوف آپ کے دل میں پیدا کرے گا. اس لیے ضرورت ہے تقوی اختیار کرنے کی. تقوی سے متعلق آپ نے باتیں کئی سنی ہوں گی, لیکن یہ تقوی اختیار کیسے کریں؟ مختصر وقت میں مجھے بات بیان کرنا ہے. تو یہ تقوی اختیار ہوگا اچھے لوگوں کی صحبت کے ساتھ. اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تقوی عطا فرمائیں گے. اور یہ تقوی مین چیز ہے, یہ ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر آپ کا تقوی ہے, آپ کے اندر تقوی ہے, تو یاد رکھیں کہ آپ دنیاوی اور اخروی اعتبار سے صحیح راہ پر آپ گامزن ہیں, صحیح راستہ آپ اختیار کیے ہوئے. اگر یہ نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ پھر آپ کو ہر اعتبار سے تقوی نہیں, لقوہ لگ جائے گا, آپ بالکل شل ہو جائیں گے, کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں, اور اسی طرح آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی. ظاہری اعتبار سے آپ بہت ترقی کر رہے ہوں گے, لیکن اللہ کے دربار میں آپ تنزلی کے شکار ہیں. اس لیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. میں اس ضمن میں یہ بھی بیان کروں گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا آپ مطالعہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحبت, اچھے لوگوں کی مرافقت اور مصاحبت کی تعلیم کیسے فرمائی ہے. کہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب مرغا صبح میں بانگ جو دیتا ہے, جب آپ دیکھو کہ مرغے نے بانگ دی تو آپ اللہ کے فضل کا سوال کرو. وجہ اس کی یہ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا, اس لیے کہ مرغے نے فرشتہ دیکھا ہے. فرشتہ دیکھا, بانگ دی تو ایک اچھی مخلوق سامنے آئی, اس کو دیکھا ہے اس نے, تو آپ اللہ کے فضل کا سوال کرو. اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک, یا اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ سوال اس لیے کرو کہ اس نے فرشتہ دیکھا ہے. اگر آپ گدھے کو دیکھو کہ وہ رینک رہا ہے, گدھے کی جو آواز ہوتی ہے, جو ہونچی ہونچی وہ کرتا ہے, یہ گدھے کی آواز ہے, جب اس کو دیکھو تو شیطان سے پناہ مانگو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس لیے کہ اس نے شیطان دیکھا ہے. یہ دیکھنے کی بات ہے, ابھی صحبت اختیار نہیں کہ صرف دیکھا ہے, اس نے فرشتہ دیکھا, یہ صحبت نہیں بلکہ صرف دیکھنے کا اثر ہے.
اس کا اثر یہ ہے کہ آپ اللہ کے فضل کا سوال کرو. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے. اور گدھے کو بولتے ہوئے اور آواز نکالتے ہوئے دیکھو تو شیطان سے پناہ مانگو، اس لیے کہ اس نے شیطان کو دیکھا. کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، روایات میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلاد السباع ان جلود السباع. آپ علیہ السلام نے درندوں کی کھالوں کو استعمال کرنے سے منع فرمایا. جو پھاڑ کھانے والے جانور ہیں، شیر ہیں، چیتا ہیں، جو پھاڑ کھانے والے جانور ہیں، ان کی چمڑی کو، ان کی کھال کو استعمال نہ کرو. بہت ساری چیزوں کو بنانے میں ان کھالوں کا استعمال ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے درندوں کی کھالوں کو استعمال کرنے سے منع فرمایا. درندے کی کھال بچھائے گا، اس پر بیٹھے گا یا اس کی کوئی چیز پہنے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ صحبت کا اثر ہوگا، درندگی اس کی زندگی میں آئے گی، اس کی زندگی میں درندگی آئے گی. منع فرمایا اللہ کے رسول نے. اللہ کے رسول نے مردوں کے لیے یہ بات فرمائی کہ وہ ریشم استعمال نہ کرے اور فرمایا کہ سونا استعمال نہ کرے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے اپنے داہنے ہاتھ میں ریشم کو لیا اور بائیں ہاتھ میں اللہ کے رسول نے سونا لیا اور فرمایا کہ ان ہذین، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں کے اوپر حرام کر دی گئی ہیں. کیوں منع فرمایا اللہ کے رسول نے؟ ریشم بہت نرم ہوتا ہے، نرمی کو اختیار کرے گا تو زندگی میں آسائش آئے گی، نزاکت آئے گی. جو پسندیدہ نہیں ہے سونا جس میں چمک دمک ہے، اس کے اندر اس کو دیکھے گا تو زندگی میں ایسی نزاکت آئے گی اور اس کی وجہ سے تکبر آئے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسی لیے منع فرمایا کہ اس کی صحبت اگر آپ اختیار کریں گے، اس کو پہنیں گے تو اس کے اثرات آپ کے اندر منتقل ہوں گے. کہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بکری والے بکریوں کو پالتے ہیں ان کے اندر تواضع ہوتی ہے، ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اس لیے کہ بکری میں تواضع ہے. اور جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں، اونٹ پالتے ہیں، جو زمیندار ہوتے ہیں، زمینوں کا کاروبار کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الفخر والخیلاء، ان میں پراؤڈ ہوتا ہے، ان میں فخر ہوتا ہے، ان میں تکبر ہوتا ہے. بکری کی صحبت اختیار کی تواضع آ گئی اور گھوڑوں کی، اونٹ کی، زمینداروں کی صحبت اختیار کیا، یہ کاروبار کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بتائی کہ ایسے لوگوں کے اندر فخر ہوتا ہے، ایسے لوگوں میں پراؤڈ ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے. وجہ اس کی کہ انہوں نے صحبت ہی ایسی اختیار کیا. تو صحبت کے اثرات ہوتے ہیں. ایک اینٹ ہے جو مسجد میں استعمال ہو رہی ہے، آدمی اس کو چومے گا اور وہاں پر سجدہ کرنے کو اپنی زندگی کی آخری سعادت سمجھے گا. اور یہی اینٹ اگر بیت الخلا میں استعمال ہوئی ہے تو اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے مسجد کی صحبت اختیار کی ہے اور اس نے بیت الخلا کی صحبت اختیار کی ہے. اس لیے ہر شخص یہ کوشش کرے، اگر آپ اپنی زندگی کو بنانا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں. آپ ہیرے ہیں، پتھروں سے دور رہیں. اگر ہیروں کو پتھروں کے ساتھ رکھ دیا جائے تو ہیرے بھی اپنی جو حیثیت ہے اور اس کی جو قیمت ہے وہ گنوا بیٹھیں گے. اگر آپ پتھر ہیں اور ہیروں کی صحبت اختیار کریں گے تو ایک دن آپ بھی ہیرا بن جائیں گے. اگر کوئی شیر بلی کے ساتھ رہے گا تو وہ بھی بلی بن جائے گا، اس کے اندر سے حملہ کرنے کی طاقت ختم ہو جائے گی. جیسی صحبت ویسا اثر ضرور ظاہر ہوگا. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. اچھے لوگوں کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی، نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنائے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنائے گی. ایک بات تو یہ ہے کہ اگر تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں. دوسری ایک بات جو اس وقت کی سخت ضرورت ہے، ہمارے کئی نوجوان ایسے ہیں جو ٹخنے کے نیچے ازار لٹکا کر چلتے ہیں. یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. کئی علماء نے اس کو کبیرہ گناہ شمار کیا ہے، کبیرہ گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث تین لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کلام نہیں فرمائیں گے. اگر کوئی بڑا آدمی آپ سے گفتگو نہ کرے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کتنا گر گیا کہ وہ مجھ سے کلام نہیں کرتے. آدمی کا جینا دوبھر ہو جاتا ہے، راتوں میں نیند نہیں آتی کہ میرا باپ مجھ سے کلام نہیں کر رہا ہے، میرا خاص دوست مجھ سے گفتگو نہیں کر رہا ہے. وہ وقت جب قیامت کا میدان ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، اولین اور آخرین سے جمع ہوں گے، ہر قسم کے لوگ ہوں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ جس کی اس وقت حکومت ہوگی، ساری حکومتیں ختم ہو جائیں گی، ساری سلطنتیں ناپید ہو جائیں گی. تو اس وقت جو بادشاہ ہوگا اگر وہ آپ سے گفتگو نہ کریں تو اس سے زیادہ نحوست اور اس سے زیادہ برائی کیا ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تین لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کلام نہیں فرمائیں گے، اور صرف کلام نہیں وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، بلکہ ان کی جانب دیکھیں گے بھی نہیں.
ان کی جانب دیکھیں گے بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں, سب چیزیں اللہ کی نگاہ میں ہیں, اللہ کے سامنے ہیں, دیکھیں گے نہیں یعنی نظر کرم نہیں فرمائیں. اگر نظر کریں گے تو غصے کی نظر ہوگی, قہر کی نظر ہوگی, رحمت کی نظر نہیں ہوگی, عفو اور مہربانی کی نظر نہیں ہوگی. وَلَا يُزَكِّيهِمْ, اور ان کو گناہوں سے پاک بھی اللہ تعالیٰ نہیں فرمائیں گے. وہ 3 لوگ ہیں, الْمُسْبِلُ إِزَارًا, جو اپنے ازار کو لٹکانے والا ہو, صرف ازار نہیں, جبہ پہن رہا ہے, جبے کو لٹکانے والا ہو, اوپر کوئی کشیدہ ڈال رہا ہے, کشیدے کو لٹکانے والا ہو, جو ٹخنے سے نیچے آ رہا ہو. اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا, بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من جر ثوبه خیلا, ایک روایت میں ثوب کپڑے کا لفظ ہے جس کے اندر ازار, قمیص, لنگی, ہر چیز اس کے اندر داخل ہے. جس نے تکبر کے ساتھ اس کو لٹکایا اور ٹخنے سے نیچے لے گیا, اللہ تعالیٰ اس پر نظر کرم نہیں فرمائیں گے, اس سے گفتگو نہیں فرمائیں گے. اور بخاری شریف کے اندر, مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ بنو اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو یتبختر ویمشی فی خردئی, کہ جو مٹک مٹک کر اترا کر چلتا تھا اور اپنی چادر کو لٹکاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا اور اللہ کے رسول نے فرمایا یتجلجل الی یوم القیامہ, کہ وہ زمین میں قیامت تک دھستا ہی رہے گا. کیا بات تھی؟ بات یہ تھی کہ وہ اپنی چادر کو لٹکاتا تھا, نیچے ٹخنے کے نیچے لے جاتا تھا اور تکبر سے چلتا تھا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کا حکم ہے. بہت سارے احکام ہیں شریعت کے, ایک اہم حکم یہ ہے جو ہمارے نوجوانوں سے ترک ہوتا جا رہا ہے. یہ دنیا الٹی ہو چکی ہے. مردوں کو کہا گیا کہ ٹخنے سے اوپر ازار رکھو, عورتوں سے کہا گیا کہ ٹخنے سے نیچے رکھو. لیکن الٹا ہو گیا ہے کہ عورتیں اوپر لباس کر رہے ہیں اور مرد نیچے کرتے جا رہے ہیں. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے. وہ ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اس دور کا ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے. آپ دیکھو گے بعض مرتبہ مردوں اور عورتوں میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ مرد ہے کہ عورت ہے, یہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ اس دور کا ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے, اس دور کا ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے. مجنو نظر آتی ہے اور لیلا نظر آتا ہے. نقشہ الٹا ہو چکا ہے, تو ایسا ہونا نہیں چاہیے. ترمذی شریف کی روایت میں یہ ابن عمر کی روایت ہے, اس میں یہ اضافہ ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول کیا عورتیں کپڑے لٹکائیں تو ان کے لیے بھی یہ وعید ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتیں ایک بالش اپنے ٹخنے کے نیچے ایک بالش لٹکا سکتی ہیں. تو ام سلمہ نے کہا تب تو کچھ پیر دکھ جائیں گے اور ہمارا صدر دکھے گا, پیر دکھیں گے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک ہاتھ تک لٹکا سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. اس لیے شادیوں کے موقع پر جو عورتیں بھی لمبے لمبے کپڑے پہنتی ہیں, جو گرارے اور شرارے اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں وجود میں آ چکی ہیں, نئے نئے کپڑے, لمبے لمبے کپڑے پوری روڈ کے اوپر پھیلے ہوئے ہیں, عورتیں بھی اس وعید میں داخل ہیں. وہ بھی تکبر کے ساتھ لٹکا رہی ہیں. کوئی یہ کہے کہ تکبر نہیں, اس کو تکبر کی علامت کہا گیا ہے. کوئی یوں کہے کہ تکبر سے نہیں لٹکاتا ہوں, تو نہیں چلے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّهَا مِنَ الْمَغْفِرَةِ, یہ تو تکبر کی علامت ہے. آپ زبان سے جتنا بھی کہو کہ تکبر نہیں ہے, وہ تکبر ہی کی علامت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت دبلے پتلے تھے, نحیف اور لاغر تھے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میری جو چادر ہے وہ نیچے لڑک جاتی ہے, رکھنے کے نیچے چلی جاتی ہے, لیکن اگر میں کوشش کروں اور پکڑے رکھوں تو وہ نہیں جائے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ یہ تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے ہو, آپ کے اختیار میں نہیں, لہذا اگر اختیار کے بغیر کبھی ازار اوپر سے نیچے آ جائے تو اس پر پکڑ نہیں ہے. لیکن آپ اپنے اختیار سے ایسی لمبی لمبی ازاریں, لمبی پینٹ اور لمبی جینس آپ خرید رہے ہو اور ٹخنے سے نیچے لٹکا رہے ہو, تو اس وعید کے اندر آپ داخل ہیں. بنی اسرائیل کے آدمی کو اسی وجہ سے زمین میں دھسا دیا گیا. جو بھی تکبر کی راہ اختیار کرے گا, یہ تکبر اللہ کی چادر ہے. اللہ کے دربار میں سب کچھ ہے لیکن جھکنا نہیں. اللہ کے دربار میں سب کچھ ہے, تواضع نہیں ہے, جھکنا نہیں ہے. جھکنا بندوں کو ہے. مارکیٹ کے اندر سب کچھ ملتا ہے, ایک چیز نہیں ملتی ہے. جو شخص اس کو لے جائے گا پوری مارکیٹ اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی کہ اس کے پاس ایسی چیز ہے جو کسی کے پاس نہیں. اللہ کے دربار میں سب کچھ ہے, سب کچھ ہے, سب کچھ ہے. اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ تواضع نہیں ہے. اللہ جھکتے نہیں ہے, اللہ کی شان کبریائی کی ہے. لہذا اگر کوئی بندہ اللہ کے یہاں جھکاؤ کو لے جائے گا, تواضع کو لے جائے گا, عاجزی اور انکساری کو لے جائے گا, تو اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا.
اس لیے میرے بھائیوں تواضع اختیار کریں، مٹا دیں اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیں۔ آج یہ تکبر اور پراؤڈ ہماری زندگی میں آ گیا، کسی کو اپنے لباس پر فخر ہے، کسی کو مال پر فخر ہے، کسی کو پراپرٹی پر فخر ہے، کسی کو دکان پر فخر ہے، کسی کو اپنے چشمے پر فخر ہے۔ یہ فخر اور تکبر دل کے اندر ہوتا ہے، آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ خوبصورت خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لہذا اچھا لباس پہننا برا نہیں، چشمہ پہننا برا نہیں، اچھا شوز پہننا برا نہیں، اچھی نظار پہننا برا نہیں، برا یہ ہے الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ تکبر یہ ہے کہ آدمی سامنے والے کو حقیر سمجھے، اور تکبر یہ ہے کہ آدمی حق کے آ جانے کے بعد انکار کرے۔ یہ حق بالکل واضح ہو چکا ہے، شریعت بالکل کھل چکی ہے اور سب کچھ واضح ہو چکا ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، اس کے باوجود بھی اپنی راہ پر چل رہا ہے اور غلط راستہ اختیار کر رہا ہے، حق کا انکار کر رہا ہے، اور سامنے والے کو کوئی آدمی حقیر سمجھتا ہے۔ اچھے کپڑے پہن کر میرے جیسا کوئی نہیں، بہت علم آ گیا میرے جیسا کوئی عالم نہیں، بہت زیادہ نالج آ گیا میرے سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں، میرے سے بڑا کوئی مالدار نہیں، میرے پاس جو کچھ ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ اگر یہ بات ہے تو یہ تکبر ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ یہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ جو دانہ ہوتا ہے اس کو زیر زمین دفن کیا جاتا ہے، اس کو بند کیا جاتا ہے، وہ کئی منوں مٹی کا بوجھ برداشت کرتا ہے، تب جا کر پودا، اور پودا پھر بڑا ہوتا ہے، ایک درخت کی شکل اختیار کرتا ہے، اس پر پھل آتے ہیں، اس پر پھول آتے ہیں۔ یہ اس وقت آتا ہے کہ وہ قربانی دیتا ہے، وہ جھکتا ہے، وہ اندر دبتا ہے۔ اگر میں اور آپ بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں معزز اور مکرم بننا چاہتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ شریعت کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں، منمانی زندگی کو چھوڑ دیں، خدا چاہی زندگی پر آ جائیں، تواضع کی راہ اختیار کریں اور تکبر کی راہ سے توبہ کر لیں۔ بہرحال کافی وقت ہو چکا ہے، میں یہی بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ اگر ہماری صحبت اچھی ہوگی تو اللہ تعالی ہمیں بھی نیک بنائیں گے اور ہمیں جنت کے راستے پر چلائیں گے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدایا وہ دل دے جو تیرے عشق کا گر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا کہ محشر میں اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔